وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ۔ کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو سارے جہان کا خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، لاجپال، بندہ پرور، غریب نواز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری دنیا کے انسانوں، تم سب ایک اللہ کے فقیر اور سوالی ہو۔ بس ٹھیک ہے جتنے، تم سب ایک اللہ کے فقیر اور سوالی ہو، اور وہ خالق اور مالک ہے۔ ساری کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے، عبادت صرف رب العالمین کی، اطاعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات گرامی، آج کی مسجد الجنت کے خطبہ جمعہ میں سید الکونین، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، عقیدہ ختم نبوت پہ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مقام دیا کہ ابھی نہ ماں پیدا ہوئی تھی، نہ باپ، نہ دادی، نہ دادا، نہ نانی، نہ نانا، نہ کائنات وجود میں آئی تھی۔ رب العالمین نے انبیاء کرام کو جمع کر کے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وعدہ لیا۔ کہو گے ختم نبوت کہہ رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا، اور انبیاء رب العالمین سے وعدہ کر رہے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، مولا ہم میں سے جس کے زمانے میں تیرا محبوب آ گیا، نبوت چھوڑ کے کلمہ پڑھ کے امتی بن جائیں گے۔ پھر ذرا قرآن مجید کا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے، ولادت سے پہلے آپ کا دنیا میں تذکرہ موجود تھا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں۔ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ لوگ میرے محبوب کو یوں جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ کیا وجہ؟ الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تو وہ میرے محبوب ہیں جن کی شان کو رب نے تورات میں بھی بیان کیا، انجیل میں بھی بیان کیا۔ اب قرآن کی ان آیات کے بعد صحیح بخاری کی اس روایت کا سہارا لوں گا کہ کیسے سابقہ کتابوں میں محبوب کی شان تھی۔ حرزا للامیین، محبوب آپ ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں۔
سمیتک المتوکل، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، لیس بفظ ولا غلیظ، میرا آخری محبوب جو کائنات میں آئے گا سخت دل بھی نہیں ہوگا، بد اخلاق بھی نہیں ہوگا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دے گا۔ ایک شخص نے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا کہ رب نے جو مال دیا ہے مجھے دیجئے، اونٹ سامان سے لاد کے دے دیا۔ ایک اور شخص نے مسجد میں پیشاب شروع کر دیا، صحابہ غصے میں آ گئے، اجازت دو پٹائی کریں، فرمایا اس کا پیشاب رک گیا، یہ بیمار ہو جائے گا۔ پیشاب کر کے پاس بلایا، نرمی سے سمجھایا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے، پیشاب کے لیے نہیں۔ کہتا واللہ اللہ کی قسم اتنا عظیم انسان دنیا میں نہیں دیکھا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ کیا رسول پاک کے زمانے میں بچے مسجد میں نہیں آتے تھے؟ ایک بچہ تھوڑا سا بول پڑے، ایک ادھر سے شور کر دے گا، ایک ادھر سے شور کر دے گا، مسجد کا سکون تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ نرمی، پیار، محبت، کسی میں کمی کوتاہی دیکھو، پیار سے سمجھاؤ۔ طائف میں گئے، عقیدہ توحید کی صدا لگائی، لوگوں تمہارا مشکل کشا حاجت روا اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ شرارتی لڑکے پیچھے لگا کے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر پہ پتھر برسائے، دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان پتھر مارنے والوں کو ہدایت دے دے، یہ تیرے نبی کا مقام نہیں جانتا۔ اور یہ بات آج یاد رکھیے، جو بندہ تبلیغ کا کام ثواب سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اسے کوئی تکلیف آ جائے، اس کے مطلب کا کھانا نہ ملے اور کوئی مسئلہ بن جائے، وہ ٹینشن نہیں لیتا، پریشان نہیں ہوتا، وہ اپنے رب سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔ جو ثواب سمجھ کے تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو یہ سید الکونین کے وہ اوصاف تھے جو سابقہ کتابوں میں تھے۔ پھر ہادی برحق اس کائنات میں آئے۔ انبیاء کا سلسلہ تو آقا سے پہلے بھی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ جو پہلے آئے کوئی قوم کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی قبیلے کا بڑا، جو پہلے آئے کوئی بستی کا بڑا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام بڑے بن کے آئے، پیغام ہدایت لے کے آئے، ایک قوم کی طرف آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام آئے۔ کوئی بڑا بن کے آیا قوم عاد کا، کوئی بڑا بن کے آیا قوم سمود کا، کوئی بڑا بن کے آیا علاقے کا، کوئی بڑا بن کے آیا قبیلے کا، کوئی بڑا بن کے آیا 1000 سال کا، کوئی بڑا بن کے آیا 500 سال کا، کوئی بڑا بن کے آیا مشرق کا، کوئی بڑا بن کے آیا مغرب کا، کوئی بڑا بن کے آیا شمال کا، کوئی بڑا بن کے آیا جنوب کا، کوئی بڑا بن کے آیا قوم کا، کوئی بڑا بن کے آیا قبیلے کا۔ جب خاتم النبیین آئے، ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، 1000 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے، 500 سال کے بڑے بن کے نہیں آئے، 1 صدی کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے کائنات میں بھیجا ہے ساری انسانیت کی طرف اپنا رسول بنا کے۔ میں آج مسجد الجنت میں کس آقا کی شان پہ بات کرنے آیا ہوں، جو محبوب جب زمین پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھک جایا کرتی تھی، جب چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جن کی شان یہ ہے، جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، پتھر رب العالمین کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ جن کی نبوت کی گواہی درختوں نے دی، شاخوں نے دی، پتے نے دی، ایک بیڑیے نے دی، نباتات نے دی، حیوانات نے دی، انسانوں نے دی، مشرق والوں نے دی، مغرب والوں نے دی، شمال والوں نے دی، جنوب والوں نے دی، جن کی عظمتوں کے ڈنکے کائنات میں بج گئے۔ اللہ اکبر، اذان میں جہاں توحید ہے ساتھ رسالت ہے، تکبیر میں توحید ہے ساتھ رسالت ہے، خطبہ جمعہ میں توحید ہے ساتھ رسالت ہے، خطبہ نکاح میں توحید ہے ساتھ رسالت ہے، خطبہ
جمعہ میں توحید ہے، ساتھ رسالت ہے، قبر کے سوالوں جواب میں توحید ہے، ساتھ رسالت ہے۔ میرے آقا کی نبوت کی بات آئی، محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ زمانے کی بات آئی، بالعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ سینے کی بات آئی، علم نشرح کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ یتیمی کی بات آئی، علم یجد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا بدر میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا، احد میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا، خندق میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا، غار ثور میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا، غار حرا میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا، مسجد اقصی میں مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آپ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ گئے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا چلیں قرآن بن جائے، آقا لیٹیں قرآن بن جائے، آقا مسکرائیں قرآن بن جائے، آقا ہجرت کریں قرآن بن جائے، نماز پڑھیں قرآن بن جائے، تلاوت کریں قرآن بن جائے۔ آپ کے اٹھنے کا تذکرہ بھی قرآن بنا دیا، لیٹنے کا تذکرہ بھی قرآن بنا دیا۔ ایک آنے والا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، امی آقا کا اخلاق کیا تھا؟ اے پوچھنے والے، کانا خلق قرآن، یہ قرآن کے 30 پارے سید الکونین کا اخلاق۔ اتنی شان اللہ نے دی، سابقہ نبیوں کو بھی کتابیں دی، آج محفوظ نہیں ہے۔ قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتیاں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا۔ اتنی شان، اتنا مقام آپ پہ، یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم، لوگوں کو قرآن سنانے آئے، لوگوں کو کفر و شرک سے پاک کرنے آئے، لوگوں کا تعلق رب سے جوڑنے آئے، زندگی کے ہر موڑ پہ امت کی رہنمائی کرنے آئے۔ سب سے پہلے عقیدے کا سبق دیا، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے رب سے مانگو، نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو، اللہ کی عبادت کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے۔ مسجد الجنت میں یہ بات بھی کر جاؤں، اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، امریکہ میں بھی ہوں، افریقہ میں بھی ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اربوں نہیں خربوں ہوں، اور سنو جس نوٹ پہ محمد علی جناح بانی پاکستان کی مور نہیں ہوگی، وہ دوکے میں کسی دکان پہ نہیں چل سکتا، وہ مین بازار مرید کے میں نہیں چل سکتا، وہ کاموں کی کے مین بازار میں نہیں چل سکتا۔ جس عمل پہ مدینے والے کی مور نہیں ہوگی، وہ رب کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا۔ عبادت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فرض، عبادت، سیاست، معیشت، معاشرت، زندگی گزارنے کا سارا شعور دیا۔ امت کی یہ تربیت کر کے گئے۔ عورت امت کی یہ تربیت کر کے گئے، عورت اگر ماں کی شکل میں آ جائے، قدموں کے نیچے جنت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت بیوی کی شکل میں آ جائے، خطبہ جمعہ میں کیونکہ خواتین بھی آتی ہیں، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ یہاں کیا ہے؟ ٹیلی فون کے پیکج لگے، یاروں اور دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں 2-2 گھنٹے، اور گھر میں تمباکو سے زیادہ گرم۔ اگر بیٹی بیٹے کی شادی کر رہا ہے، بیوی پوچھ لے شادی کہاں کرنی ہے، میں کوئی رن مرید ہوں میں تجھے بتاؤں؟ اصل میں اس کے معنی اور مطلب کا علم نہیں۔ رن کہتے ہیں عورت کو، مرید کہتے ہیں چاہت کو۔ اب لفظ کا جو معنی ہے نا، رن مرید کہتے ہیں عورت کی چاہت رکھنے والا۔ کون سا دنیا میں ایسا مرد ہے جس کو اللہ نے مرد بنایا عورت کی چاہت بنا؟
عورت کو حکم دیا، اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کر۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، گھر جنت بن جائے گا ورنہ جہنم بن جائے گا۔ عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی، من نال جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، کفالت کی جنت میں میرے ساتھ۔ عورت بہن کی شکل میں آ گئی، تیری 4 دیواری کی عزت ہے، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ یہ تربیت ہادی کائنات ساقی کوثر امت کی کر کے گئے۔ یہ شاندار منہج اور راستہ امت کو دے کے گئے۔ رب نے مقام کیا دیا، رب نے شان کیا دی، رب نے مرتبہ کیا دیا، بلندیاں کیا دی۔ خالق نے سید الکونین کو عروج کیا دیا۔ ذرا آقا کی عظمت پہ چند گزارشات قرآن کی روشنی میں کر جاؤں۔ کیا مقام لے کے آئے، کیا شان لے کے آئے، کیا رفتیں لے کے آئے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ سید الکونین کائنات کے لیے بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آقا کائنات کے لیے شاہد بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، داعی اللہ بن کے آئے۔ آقا کائنات کے لیے سراج منیر بن کے آئے۔ پھر ذرا قرآن پڑھنے لگا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آقا دین کامل لے کے آئے، پھر آپ کی شان میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آپ غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، شہادتوں اور قربانیوں کا راستہ لے کے آئے، دعوت و جہاد کا منہج لے کے کیا شان لے کے آئے۔ پھر ذرا قرآن سنانے لگا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آقا ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رو خبا کا۔ ذرا آج مسجد الجنت میں عقیدت کے کچھ پھول یوں بکھیر کے چلا جاؤں، اور لوگوں دنیا میں ارب پتی کو پسینہ آئے بدبو آئے، کھرب پتی کو پسینہ آئے بدبو آئے، کروڑ پتی کو پسینہ آئے بدبو آئے، محدث کو پسینہ آئے بدبو آئے، مفسر کو پسینہ آئے بدبو آئے، علامہ کو پسینہ آئے بدبو آئے، کائنات کو پسینہ آئے، اس کے پسینے سے دنیا کو بدبو آئے۔ جس کو اللہ نے خاتم النبیین رحمت للعالمین بنایا، ان کے پسینے سے دنیا کو خوشبو آئے۔ کیا شان اللہ نے اپنے محبوب کو دی۔ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، اللہ رب العزت انبیاء کرام سے مخاطب ہوتے رہے، کلام کرتے رہے۔ انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام سے خالق مخاطب ہیں، مالک کا انداز کیا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اور میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علامہ ثانی علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ خطاب کوئی خطاب نہیں ہوتا جس میں رب کا قرآن نہ ہو، آمنہ کے لال کا فرمان نہ ہو۔ ساری لفاظی اور ایسی باتیں، جس خطیب کا خطاب قرآن و حدیث سے خالی ہو وہ خطاب نہیں ہوا کرتا۔ سنو رب کا قرآن اور مدینے والے کا فرمان۔ یا آدم کہہ کے خطاب کیا،
اب نوح علیہ السلام کی باری آ گئی، یا نوح انہو لیس من آلکا انہو عمل غیر صالح، یا نوح کہہ کے خطاب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باری آ گئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ یا ابراہیم کہہ کے خطاب کیا، یا عیسیٰ کہہ کے خطاب کیا، یا موسیٰ کہہ کے خطاب کیا۔ جاؤ قرآن کے 30 پارے موجود ہیں، پورے قرآن میں دکھا دو۔ اللہ نے یا محمد یا احمد کہہ کے آواز لگائی ہو، اپنے محبوب کو اپنے پیارے القباس سے بلایا، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی الی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، جو بلندیاں خالق نے تجھے عطا کی۔ اور لوگوں اگلی بات کر جاؤں ہادی برحق کے حوالے سے، جاؤ تورات کو پڑھ لو، آج مرید کے میں کہہ کے جا رہا ہوں، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو، قرآن کے 30 پارے پڑھ لو۔ دنیا میں کوئی دلیل دکھاؤ اللہ نے کسی نبی رسول کی پوری عمر کی قسم اٹھائی ہو، اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اے میرے شعیب تیری عمر کی قسم، اے میرے ادریس تیری عمر کی قسم، اے میرے موسیٰ تیری عمر کی قسم، اے میرے عیسیٰ تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی، خاتم النبیین کی اٹھائی، لعمرو کا لاڈلے تیری عمر کی قسم، عمر کتنی تھی؟ 63 برس تھی۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں 63 برس کی زندگی کے ایک ایک منٹ کی قسم اٹھائی، سیکنڈ کی قسم اٹھائی۔ پھر مجھے یوں کہنے دو، عقیدت کے پھول مسجد الجنت میں بکھیرنے دو، اے محبوب جب آپ صفا پہاڑی پہ باز کر رہے تھے اس وقت کی قسم، غار ہیرا میں تھے اس وقت کی قسم، غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، فجر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، ظہر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، عصر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، مغرب پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، عشاء پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم، غار ہیرا میں تھے اس وقت کی قسم، غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، مسجد اقصی میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھے اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، اداؤں کی قسم، وفاؤں کی قسم، تیری زندگی کے منٹ کی قسم، سیکنڈ کی قسم، محبوب تیری زندگی کے ایک ایک سانس کی قسم۔ کہیں محبتوں کا یوں اعلان کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اور دنیا کے بسنے والوں سن لو، جو میرے محبوب کو چیف جسٹس نہیں مانتا، میں عرش پہ اسے ایمان والا نہیں مانتا۔ کیوں؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، لبوں کو حرکت دیتے ہیں خالق کائنات کی وحی سے۔ میں نے جو اپنی شادیاں کی وہ بھی اللہ کی وحی سے، جو بیٹیوں کی شادیاں کی وہ بھی اللہ کی وحی سے، میرے آقا کا بولنا رب کی وحی سے، اٹھنا رب کی وحی سے، چلنا رب کی وحی سے، لیٹنا رب کی وحی سے، بدر میں جانا رب کی وحی سے، احد میں جانا رب کی وحی سے، خندق میں جانا رب کی وحی سے، نماز پڑھانا رب کی وحی سے، ایک ایک ادا رب کی وحی سے۔ اس لیے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کائنات میں سچی بات عرش والے کی یا مدینے والے، ماں بات کرے دلیل مانگو، باپ بات کرے دلیل مانگو، بریلوی بات کرے دلیل مانگو، دیوبندی بات کرے دلیل مانگو، اہل حدیث بات کرے دلیل مانگو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ سچی بات عرش والے کی اور ہر بات مدینے والے۔ اتنی شان اللہ نے ساقی کوثر کو دی، اتنا مقام اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، ان کی شان کے کیا کہنے۔ مشکات کی حدیث پاک ذہن میں آ گئی، ابو ذر غفاری آ گئے، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا آقا اپنی نبوت کو کیسے پہچانا؟ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ابو ذر میں مکے میں تھا، خالق نے آسمان سے 2 فرشتے بھیج دیے، ایک زمین پہ آ گیا، دوسرا زمینوں آسمان کے درمیان ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہے؟ یار درود نہ آئے کنجوسی نہ کریا کرو، صلی اللہ
अलैहि वसल्लम, हाँ यही मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तराजू लग गया, मेरा 2 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 10 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 100 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। 1000 के साथ वजन हुआ, मैं भारी निकला। एक ने बोल के दूसरे को कहा, अगर एक पलड़े में खालिक के कायनात की सारी मखलूक को रख दिया जाए, मखलूक में अम्बिया भी, मखलूक में औलिया भी, मखलूक में अतकिया भी, मखलूक में सुलहा भी, मखलूक में शोहदा भी, एक पलड़े में अम्बिया हों, औलिया हों, अतकिया हों, शोहदा हों, कायनात हो, दूसरे पलड़े में आमना के लाल हों, आमना के लाल वाला पलड़ा झुक जाएगा। इकबाल तेरी अजमतों को सलाम, आका की शान में बोले, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते इला के बाद। दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु। क्या आका तेरी शान के, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मिंबर का दरमियान का टुकड़ा अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा बना दिया है। आका तेरी शान के क्या कहने, तेरी अजमतों के क्या कहने, तेरी रिफतों के क्या कहने, तेरी बुलंदियों के क्या कहने। रब ने तुझे हौसे कौसर का साथ वाली बनाया है, मेरे आका तेरी अजमतों के क्या कहने। मेरे आका ने फरमाया, सबसे पहले मैं मोहम्मद को कब्र से उठाया जाएगा, जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, मैं जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, दरबान कहेगा कौन, आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद आया हूँ। फरिश्ता कहेगा मुझे अल्लाह की तरफ से यही हुक्म है, जब तक आमना का लाल ना आ जाए जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोलना। और लोगों, जन्नत में एक मकाम वसीला है, एक मकाम मामूद है। साकी कौसर ने क्या फरमाया, मकाम वसीला भी रब ने मेरे लिए बनाया है, मकाम मामूद भी रब ने मेरे लिए बनाया। आका तेरी शान के क्या कहने। एक पिछले साल मैं और शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, बैतुल्लाह में गए, 25वीं रात थी। मैंने अपने चेहरे को आसमान की जानब किया। मेरा थोड़ा सा खतीबाना अंदाज है, लेकिन एक बात याद रखिए, मौजू मन गढ़त रिवायत और कच्ची बात से मैं गुरेज करता हूँ। अगर सुनी सुनाई बातें करके लोगों को खुश करना है, ये कोई फन नहीं है। सुर लगा के लोगों को रुआ लेना, सारे खुतबे में कच्ची बातें करना, ये कोई फन नहीं है। अगर कच्ची बातें करके लोगों को रुआना है, ये तो शिया जाकर भी कर लेते हैं, ये कोई फन है। फरमाया, जिस बंदे ने मुझ पे झूठ बांधा, मैंने एक बात की नहीं कहता, अल्लाह के रसूल ने की है जी, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। कहाँ है इल्म की फजीलत पे बड़ी रिवायत है, किस सही हदीस में है कि खा तुम्हें चीन जाना पड़े। एक बात रसूलुल्लाह ने फरमाई नहीं, उनकी तरफ मंसूब कर देना, झूठी और कच्ची बातें करके लोगों को खुश कर देना, रुआ देना, हंसा देना, तड़पा देना, ये कोई फन नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सैयदुल कौनैन की। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, बैतुल्लाह में था, आसमान की जानब चेहरा। रब्बा मुरीद कैसे तेरा बंदा, तू इससे मोहब्बत में पूछना चाहता है। मैंने तेरे कुरान के 30 पारे पढ़े हैं, लोगों को 20-25 साल पाकिस्तान में अल्लाह का कुरान चप्पे चप्पे पर सुनाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मालिक तूने कुरान के पारों में मक्का की कस्में उठाई, क्या मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है, वो तेरा घर है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है। पर मैं नहीं, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, बैतुल्लाह है। रब्बा मक्का की कस्में इसलिए उठाई, जमजम का पानी है, पिया जाए शफा मिलती है। पर मैं नहीं, रब्बा मक्का की कसमें इसलिए उठाई, अजर असवद है, जन्नत से आया है, चूमा जाए गुनाह मिटते हैं। फरमाया नहीं, रब्बा मक्का की कसमें इसलिए उठाई, सफा मरवाए साई की जाए तेरी रजा मिलती है। फरमाया नहीं, रब्बा मैं मुरीद के जिंदा ज़मीरों को, मस्जिद अल जन्नत में आने वालों को बताना चाहता हूँ, मक्का की कसमें क्यों उठाई। अर्श वाला कहता है, बशीर खाकी इनको मेरा कुरान सुना के आज जगा दो। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मक्का की कसमें इसलिए उठाई, इन मक्का की गलियों ने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे। आका तेरी शान के क्या कहने। अल्लाह ने दीन कामल दे के भेजा, अल्लाह ने नबियों का इमाम बना के भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, गलबा इस्लाम का मिशन दे के भेजा, साकी कौसर बना के भेजा, नबियों का इमाम बनाया तुझे।
آج کسی کے دروازے پہ ایم پی ایم این اے کی گاڑی آ جائے ایڑی زمین پہ نہیں لگتی۔ محبوب تیری شان کے کیا کہنے، تجھے لینے کے لیے تو فرشتوں کے سردار جبرائیل آئے، براق لے کے آئے، براق پہ سوار ہونے لگے، براق شوخی دکھانے لگا، کان میں کہا شوخی نے دکھا، ایسا عظیم تیرے اوپر سوار نہیں۔ اب اس سفر کا تذکرہ رب نے قرآن میں یوں کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محبوب کو بیت اللہ سے مسجد اقصی پہنچایا گیا، بیت اللہ میں نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی حکمت کیا کہ بیت اللہ میں امام نہیں بنایا، اقصی میں بنایا۔ رب کو پتا تھا یہودی مسجد اقصی پہ قبضہ کی باتیں کریں گے، ہیکل سلیمانی کا دعویٰ کریں گے، میرے ربی نے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے مسجد اقصی کا امام بنا کے دنیا کو بتایا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا حق نہیں، یہ امت مسلمہ کا، یہ محمد رسول اللہ اس کے امام ہے، یہ آمنہ کے لال کی جاگیر ہے۔ تجھے نبیوں کا اللہ نے امام بنایا، یہ تیری شان ہے۔ اس سے بڑھ کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ایسا شرف اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا، نہ یہ شرف آدم علیہ السلام کو ملا، نہ نوح علیہ السلام کو ملا، نہ خلیل اللہ کو ملا، نہ ذبیح اللہ کو ملا، نہ کلیم اللہ کو ملا۔ اللہ نے اگر خاتم النبیین بنایا، آمنہ کے لال کو بنایا۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی رسول دنیا میں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت کے شاعر تھے، کیا خوب فرماتے ہیں، او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر وانگو، میرے پیر بدرے منیر وانگو، چاند دو ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، پر دعوے ہزاراں وڈیاں نے پگاں، روڑاں نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا۔ حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ جب ختم نبوت پہ بات کرتے، مثال دیتے، ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکھر روڑی حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی سمندر ہے، جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا جہنم میں گر جائے گا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نے اللہ کا قرآن سنا۔ اب میں قرآن کے ساتھ احادیث رسول کی ذرا بارش کر جاؤں۔ اللہ اللہ، مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی، آقا تیری شان کے کیا کہنے۔ آؤ آقا کی شان میں ایک حدیث پاک سنا کے تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کر جاؤں۔ فضلت علی الانبیاء بستن، اب میں چند منٹوں میں احادیث کی بارش کرنے لگا ہوں، آپ کی جھولیوں میں موتی ڈالنے لگا ہوں۔ فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے 6 چیزوں میں اللہ نے نبیوں پہ فضیلت۔ اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا، بات مختصر مگر جامع۔ اللہ کے رسول مختصر بات کیا کرتے تھے، یہاں 2.5-3 گھنٹے کی تقریریں، نہ 4 آیات نہ حدیث، چند جھوٹے قصے اور کہانی۔ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، میں مختصر بات کرتا ہوں مگر جامع کرتا ہوں، مدلل اور مرتب کرتا ہوں۔ نصرت بالرعب، اللہ نے دشمن پہ رعب ڈال دیا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، جو پہلے آئے وہ بستیوں کے بڑے، علاقوں کے بڑے، قوموں کے بڑے، میں کائنات کا بڑا۔ اوتی تو شفا، اللہ نے مجھے شفاعت کے رتبے پہ فیض کیا۔ فرمایا ہر نبی رسول کے لیے دنیا میں سپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی سفارش کے لیے بچا لی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک، ایک دفعہ آقا امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر کے اتنی روئے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔
وہ میرا اور آپ کا رب جو پتہ نہیں گرا اللہ کے علم میں فلان پتہ گر جائے گا، جو انسان نے نہیں سوچا رب کے علم میں میرا بندہ کیا سوچے گا، اتنا علم ہونے کے باوجود جبرائیل امین کو بھیجا، میرا محبوب رو رہا ہے، جا کے پوچھ کے آپ مایوبگی کا روتے کیوں ہو؟ سوال یہ اللہ کو تو پتہ ہے جبرائیل کو کیوں بھیج رہے ہیں، یہ اللہ پاک اپنے لاڈلے سے محبت کا انداز ہے۔ جبرائیل امین آ گئے، محبوب آپ نہیں آیا، اللہ نے بھیجا ہے، آپ روتے کیوں ہو؟ کچی پکی روٹی نہیں، حدیث صحیح مسلم، امت کے درد میں روتا ہوں، یہ کلمہ پڑھ کے جہنم میں نہ جل جائیں۔ جا کے بتایا ربا تیرا رسول تو امت کے درد میں رو رہا ہے، حدیث صحیح مسلم، یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوك ولا سوف يعطيك ربك فترضى۔ اے امت کے درد میں رونے والے لاڈلے روتے کیوں ہو؟ قیامت ہونے دے، تجھے راضی کروں گا، ناراض نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج کہاں ہوگا؟ جمعے میں تنکا توڑا جائے ثواب ضائع، خطیب بلا سکتا ہے۔ سورج کہاں ہوگا؟ اونچا بولو، ہیں جی؟ سوا نیزے والی بات کچی من گڑت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سورج 1 میل یا 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سفارشی تلاش کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ہم سب کا باپ بنایا، سفارش کر دو۔ فرمایا تمہاری سفارش کے لیے جاؤں؟ اللہ نے پوچھ لیا، میں نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، گئے کیوں تھے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بابا جی نے جواب دے دیا، نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، تمہاری سفارش کے لیے جاؤں؟ اللہ نے پوچھ لیا، بیٹے کے لیے دعا سے منع کیا تھا، دعا کیوں کی؟ میں کیا جواب دوں گا؟ خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، ذبیح اللہ کے پاس آئیں گے، کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، ہر نبی رسول جواب دے دے گا، آقا کے پاس آئیں گے، ہر طرف سے جواب مل گیا، آنا رہا، میں آمنہ کا لال تمہیں جواب نہیں لوں گا، سینے سے امت کو لگا لے۔ اتنا پیار امت سے، وہ تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے رب سے مانگو۔ اتنا پیار امت سے، بستر جھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی مضی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے۔ اور تمہیں تکلیف ہو گئی دنیا میں، مجھے تکلیف ہوگی، جوتا جھاڑ کے پہنا کرو، کوئی مضی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تو امت کے درد میں غاروں میں جا کے رویا محبوب، اتنا تیرے دل میں امت کا پیار تھا۔ بچے کے رونے کی آواز آتی، نماز مختصر کر دیتا، اتنا درد تھا آقا تیرے دل میں امت کا۔ آپ اٹھیں گے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر، خالق فرمائیں گے ارفع راسک، اے لاڈلے سر اٹھا، آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ اللہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والے جہنم میں نہ جاتے۔ فرمایا رب امتی رب امتی، قیامت کے دن امت کی سفارش کریں گے، یہ شان اللہ نے دی۔ اوتی تو شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا، خوتمہ بالنبیون، اللہ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ آج میں چند احادیث کی بارش کر دوں، میں نے پہلے وعدہ کیا ہے، میرے بیان میں اللہ کے فضل سے رب کا قرآن اور آمنہ کے لال کا فرمان کثرت سے ہوتا ہے، اور میں حدیث کا ترجمہ نہیں عربی الفاظ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بتاؤ وہ مزہ ترجمے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں میں؟ آؤ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دنیا کی قادیانیت پہ خنجر چلا کے چلا جاؤں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، نبوت اور رسالت کو رب نے منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، اور کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، کلما حلق النبی، ایک نبی چلا جاتا، خلف نبی دوسرا جاتا، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیکون خلفاء آئیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین بنے، خالد بن ولید کو حکم دیا کہ مسیلمہ کذاب کی گردن کاٹ کے میرے قدموں میں رکھ دی جائے، جو اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کو زندہ رہنے کا رب نے حق نہیں دیا۔ نبوت کے لیے اللہ نے معیار رکھا ہے، جو نبی رسول ہوتا ہے لوگوں میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔
حسان رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ بیٹھ گئے، وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي، میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حسان کی آنکھ دیکھ کے کیسے کسی ماں نے ایسا جنا نہیں، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بنا تھا۔ ایک بڑا مسئلہ معاشرے میں گردش کرتا ہے، منہ پہ تعریف جائز نہیں، منہ پہ تعریف جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے اندر کوالٹی ہو، ایک بندہ حافظ صاحب ہے، اب یہ دین محمد حافظ ہے، میں اس کو حافظ صاحب منہ پہ کہہ سکتا ہوں، ایک بندہ قاری ہے قاری کہہ سکتا ہوں، ایک بندہ شیخ الحدیث ہے شیخ الحدیث کہہ سکتا ہوں، ایک بندہ حافظ ہی نہیں ہے میں حافظ کہوں، ایک بندہ قاری نہیں ہے میں قاری، جو کسی کے اندر کوالٹی ہو وہ بندہ کہہ سکتا ہے۔ میری آنکھ نے سرکار جیسا دیکھا نہیں، آنکھ دیکھ کے کیسے کسی ماں نے ایسا جنا نہیں، خلقت مبرّا من کل عیب، عیبوں سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا۔ میرے آقا کو رب نے خاتم النبیین بنایا، یہ ختم نبوت کا عقیدہ امت کا اتفاقی عقیدہ ہے، سب سے بڑا سید الکونین کی شان کا یہ پہلو ہے۔ میرا موضوع شان مصطفیٰ، لیکن خاتم النبیین ہونا آپ کی شان کا سب سے بڑا پہلو ہے۔ فرمایا مسیلمہ کذاب کی گردن کو کاٹ دیا جائے، اللہ کی قسم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم نے ہر دور میں خون دیا، گردنوں کا لہو دیا، جنگ یمامہ کو اٹھائیے، 1200 صحابہ قرآن کے قاری چمکتے چہرے والے ختم نبوت کے لیے کٹے۔ آؤ میں ختم نبوت کے لیے کٹنے والے ایک شہید اسلام کا ذکر کر جاؤں۔ میں آپ کا مہمان ہوں، 2-4 منٹ ٹائم زیادہ لگا لوں، معاف کر دینا ہے آپ نے۔ حبیب بن زید کو آقا نے کہا رضی اللہ تعالیٰ جا یمامہ چلا جا، مسیلمہ کذاب کو ختم نبوت کا پیغام پہنچا دے۔ یہ دیار غیر میں مجاہد اسلام اکیلا گیا، جا کے ختم نبوت کا پیغام پہنچایا، کھڑا ہو گیا، لوگ تیر و تلوار لے کے بیٹھے تھے، آقا کی ختم نبوت کو مان لے، کہتا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا میرے کان تیری نکمے کی بات نہیں سنتے۔ محمد پاک کے بارے میں کہتا کیا خیال ہے؟ وہ تو خاتم النبیین ہیں۔ جلادوں کو کہا ایسا کرو، یہ میرے دربار میں آ کے آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے، اس کی دائیں ٹانگ پکڑ لو، انگلیاں کاٹو، انگلیاں کٹ رہی ہیں، ایک انگلی کٹی ختم نبوت کی گواہی ہے، دوسری انگلی کٹی ختم نبوت کی گواہی ہے، پانچوں انگلیاں ٹانگ کٹ گئی ختم نبوت کی گواہی ہے، پوری ٹانگ کاٹ دی گئی ختم نبوت کی گواہی ہے، دوسرے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی ختم نبوت کی گواہی ہے، ٹانگ کاٹ دی ختم نبوت کی گواہی ہے، اس ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹ دی ختم نبوت کی گواہی ہے، پورا بازو کاٹ دیا ختم نبوت کی گواہی ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی ختم نبوت کی گواہی ہے، ٹانگ بازو کاٹ دیا ختم نبوت کی گواہی ہے، جوڑ جوڑ کاٹ دیا گیا ختم نبوت کی گواہی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس زبان سے یہ ختم نبوت کی گواہی دے رہے ہیں اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ جلاد آگے بڑھے، حبیب بن زید کی زبان کاٹ، حبیب تیری عظمتوں کو سلام، ختم نبوت کے لیے تیری انگلیاں کٹی، ختم نبوت کے لیے تیرے بازو کٹے، ختم نبوت کے لیے تیرے ہاتھ کٹے، ختم نبوت کے لیے تیری ٹانگیں کٹی، تیری عظمتوں کو سلام مسجد الجنت میں، ختم نبوت کے لیے زبان کٹ۔ آپ کہتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے نہیں میں تجھے کچھ نہیں مانتا۔ آمنہ کے لال کے بارے میں کہتا ہاں وہ خاتم النبیین ہے، اور امت کو پیغام دے گئے کہ ختم نبوت کے لیے ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، اولاد بھی قربان، بیٹے بھی قربان، تمہیں ختم نبوت کے لیے سینوں پہ گولیاں کھانی پڑے، کھا لینا، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، کٹوا لینا، تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں، کٹوا لینا، تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جانا۔ حضرت یزدانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں تن وار دے ماں، میں من وار دے ماں، مدینے دے چن تو میں چن وار دے ماں، میں اولاد بہنا بائی وار دے ماں، سنے بیویاں باپ مائی وار دے ماں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دے ماں، او دی جتی تو میں پگ وار دے ماں۔
اور دنیا میں ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب علامہ احسان ذیل رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، علامہ خطاب کر رہے تھے جن کے دل میں آقا کی اتنی محبت تھی، کاش میں وہ پتھر ہوتا جس پہ رسول پاک کے قدم لگتے تھے، کاش میں وہ ٹاکیاں ہوتا جو میری امی آقا کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی۔ بارش ہوئی، چند نوجوان اٹھے، بانسوں کو تھام لیں، ہمارے ساتھ وہ چلے جو ختم نبوت لیے کرتوں کو خون سے رنگین کروانا جانتے۔ کبھی محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، کبھی نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، کبھی بابا شمشام میدان میں آئے۔ ہر دور میں ہم نے آقا کی ختم نبوت کا پہرا دیا ہے، اور ختم نبوت کے لیے دیوبندی بریلوی اہلدیس کل بھی ہم ایک تھے گجرانوالہ کی جیل میں، جہاں محمد حسین شیخ پوری علامہ احسان ذیل تھے، وہاں دیوبندی عالم مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ۔ اور یہ مسجد بنی ہے اللہ کا گھر۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اویس صاحب، اللہ کی قسم انہوں نے اپنے رب کے ساتھ جنت کا سودا کیا ہے۔ کہو گے دلیل؟ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین بکھر سکتی ہے، مدینے والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر بنایا جنت میں محل بنا لیا۔ اور یہاں پہ فرقہ وریت نہیں ہوگی، رب رسول کی بات ہوگی، قرآن حدیث ہوگی۔ آج یہودی عیسائی ہندو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ آج کشمیر میں مسلمان لہو ہیں، آج وہ فلسطین کی زمین جہاں بے شمار انبیاء آئے، وہ فلسطین کی زمین جہاں خلیل اللہ ہجرت کر کے گئے، وہ فلسطین کی زمین جہاں آقا نے نبیوں کو نماز پڑھائی، آج غزہ کا علاقہ مسلمانوں کے خون سے لہو۔ اور میں یہاں پہ بات کر جاؤں، عالم اسلام کے بے با خطیب حضرت حافظ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قسم وہ دنیا میں کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کے وکیل تھے، اسلام کی بات کرتے تھے، رب رسول کی بات کرتے تھے، کشمیر کی آزادی کی بات کرتے تھے، اسرائیل کی غنڈہ گردی کی بات کرتے تھے، امت مسلمہ پہ ہونے والے ظلم پہ آواز کے اٹھاتے تھے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کی قسم ان کے روحانی بیٹے دنیا میں زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ رہیں گے اسرائیل کی غنڈہ گردی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، ہندوستان کی دہشت گردی پہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ کی قسم وہ وقت آئے گا اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹے گا، فلسطینیوں کو آزادیاں ملیں گی۔ میری دعا ہے جتنے علماء چلے گئے، مفتی مبشر بانی صاحب، حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب، عبدالعزیز علوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کشمیر کے عبدالعزیز علوی، ایک گجرانوالہ کے اندر شیخ الحدیث فوت ہوئے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اللہ حضرت مکی صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ۔ وہ ایک بڑے انسان تھے اور بڑے باپ عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ تو میں بات کر رہا ہوں دنیا کے مظلوموں کی، ختم نبوت کے لیے جان بھی قربان، مال بھی قربان، بیٹے بھی قربان۔ تو میں بات کر رہا تھا مسجد کی، یہ اللہ کا گھر بنا ہے، جتنے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اہلدیس ہے، المسلم اخو المسلم، وہ میرا بھائی ہے۔ فرقوں کی اینکوں کو اتارو، زبان قوم جٹ گجر راجپوت، فرقوں کی لڑائیاں، زبان قوم کی لڑائیاں چھوڑ دو، آؤ ایک ہو جائیں، مل کے اس مسجد کو آباد کریں۔ جتنے مقامی لوگ ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ ڈاکٹر یونس یا ڈاکٹر اویس کا گھر نہیں ہے، اللہ نے ان سے بنوایا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جتنے مقامی لوگ آئے ہیں آج وعدہ کرو اپنے ہاتھ سے اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرو۔ مقامی لوگ بیٹھے ہیں نا جو یہاں کے رہنے والے ہیں، سارے ہی مقامی لگتے ہیں، کاموں کی سے تو کوئی نہیں آیا گجرانوالہ سے، یہ بتاؤ اللہ کے گھر کی ہاتھ سے صفائی کرو گے؟ اور اپنی ماہانہ انکم سے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی مزدور ہے، ہر بندے کو اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ یہ مسجد کے اندر پنکھے ہیں، یہ سپیکر ہے، یہ بجلی کا بل ہے۔ دوسرا وعدہ میں نے آج یہ لینا ہے مقامی لوگوں سے، جتنے بھی مقامی لوگ ہیں
اپنی ماہانہ انکم سے بندے کو اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ میں ماہانہ 1000 دے سکتا ہوں، 500 دے سکتا ہوں، 2000 دے سکتا ہوں۔ جتنے مقامی لوگ ہیں آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی ماہانہ انکم سے مسجد کا حصہ نکالو گے۔ ذرا دایاں ہاتھ برکت والا تھوڑا سا اوپر کریں نا، حوصلہ افزائی کریں، صحیح طرح اوپر کریں، صحیح طرح۔ اپنی ماہانہ انکم سے آپ نے مسجد کا حصہ نکالنا ہے۔ اور مسجد کا انتظام کس کے؟ ڈاکٹر اویس صاحب کے پاس ہے جی، ہیں کیا نام ہے؟ عبداللہ صاحب، ان کو جمع کروانا ہے۔ آج کے بعد آپ سے کسی نے رابطہ نہیں کرنا، مسجد کا ماہانہ حصہ نکالنا۔ اور میری بہنیں بھی اسی انداز سے، تو میں بات ختم نبوت کی کر رہا تھا، ختم نبوت پہ میں کٹ جاؤں، ڈاکٹر صاحب کٹ جائیں، ڈاکٹر اویس کٹ جائے، قاری محمد دین انہوں نے بھی دعوت دی۔ اور ہمارے ڈاکٹر اویس صاحب نے بڑی محنت کی، دیگر احباب نے محنت کی، ہماری جماعت کے ذمہ دار عبد الرحمن بھائی ابو انس انہوں نے محنت کی، دیگر مسجد کے نمازیوں نے محنت کی۔ تو اگلا وعدہ میں نے یہ لینا ہے آپ سے، اگلا جمعہ کتنی دیر بعد آئے گا؟ کوئی شیخ بھی ہوئے گا، شیخ ہی صاحب ذرا جلدی کر لیں دینا، اگلا جمعہ کدوں آئے گا؟ 8 دن بعد، تقریباً 170 گھنٹے بعد۔ روم بھی لوگوں نے فتح کیا نا، ایران بھی لوگوں نے فتح کیا ہے۔ 170 گھنٹے بعد جمعے واسطے ایک بندہ لے کے آنا، اوپر میری بہنیں بھی آئی ہیں، ایک عورت لے کے آنا۔ یہ دسو یہ کوئی ایسا ہدف ہے مشکل جڑا بندے کو پورا نہیں ہو سکتا؟ یہ نائی مسجد بنی ہے، اس کو آباد کرنا ہے۔ ماشاءاللہ اشفاق صاحب بیٹھے ہیں۔ تو 170 گھنٹے بعد اگلا جمعہ آئے گا۔ 170 گھنٹے ایک بندہ تیار کرنا کوئی کام اوکھا ہے؟ بولو نا، کوئی مشکل کام ہوئے جڑا تھوڑے کو ہو نہیں سکتا۔ میں نے لاہور ایک جگہ پہ جمعہ پڑھاتا تھا، میں نے رونق نہیں تھی، میں نے کہا اگلے جمعے ایک بندہ لے کے جانا۔ میں تندور تھا مسجد سے باہر، میں گزر رہا تھا، میرا ایک نمازی کھڑا تھا، کہنا مولوی صاحب نے ترغیب دیتی ہے ایک بندہ لے کے جانا، میں تین لے کے جانا۔ میں نے دیکھا وہ تندور والا جو روٹیاں لگا رہا تھا اس کو لے کے آیا، اور بندے کتنے تھے؟ ڈبل۔ میرا دوسرا جمعہ تھا، مسجد کا سین بھر گیا، اور جو جمعے میں سب سے پہلے آئے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا کریں گے نا، ہیں جی خطیب کے؟ تو اگلے جمعے نا آپ جتنے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں سارے نے ایک بندہ نال لے کے آنا ہے، کم کرو گے؟ تاکہ اگلے جمعے اویس صاحب نو باہر صفوں پانیاں پہن لے کے آؤ گے ایک بندہ۔ اور آخری میری گزارش یہ ہے، اگر بہن بیٹی کا حق آیا حق دے، اگر بھائی کی دکان مکان پلاٹ پہ قبضہ کیا حق دے، اگر رشتہ دار کا حق آیا حق دے۔ فرمایا 3 دن سے زیادہ ناراضگی جس کی رشتہ دار سے جس کی ہو مسلمان سے، اس کے عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے۔ میرے آج کے درس کے بعد اگر آپ نے کسی کا حق کھایا حق دے، اگر زیادتی کی ہے معافی مانگی۔ اور آخری گزارش، لوگوں آؤ اپنے گناہوں پہ رب کے سامنے رو لے۔ وہ ایسا داتا ہے، 90 سال کا بوڑھا، 100 سال کا بوڑھا، آنکھوں کی بینائی گئی، کانوں کی سنوائی گئی، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، رب کی بارگاہ میں راتوں کو رو پڑا، ربا گناہگار خطاکار سیاکار بندہ تیرا، 100 کا قاتل تیرے دروازے پہ آیا تھا، معاف کر دیا، کیا میں بڑا مجرم ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھ تیری آنکھ میں آنسوں کا قطرہ آیا۔ اور میں دعا کرتا ہوں یہ بھٹی ساؤنڈ والے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ سی ڈی والے سی ڈی بنا رہے ہیں، یہ بھی دین کا کام ہے، آگے پہنچائیں گے لوگوں کو، اللہ ان کو بھی معاف کر دے، مجھے بھی آپ سب کو اوپر میری بہنیں ان کو بھی معاف کر دے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں جی میں ذرا توجہ کے لیے بات کیا کر رہا تھا؟ آؤ گناہوں پہ رو لے، 70 90 سال 80 سال کا بوڑھا گناہگار، زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں کی بینائی گئی، کانوں کی سنوائی گئی، رات کی تنہائیوں میں رو پڑا، ربا تیرا دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں، آنسوں کہاں باؤں، آنکھ میں آنسوں کا قطرہ آیا باہر نہیں نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ تیری آنکھ میں آنسوں کا قطرہ آیا باہر نہیں نکلا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اپنے رب کی شفقتیں دیکھ، میں نے تیرے 70 80 سال کے گناہ معاف کر معاف ہی نہیں کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات،
تیرے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ آقا نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ پہ توبہ کرنے والا ایسے جیسے گناہ کیا نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔